پہلے وہ 243 آیت لگا دیں ہے نا. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اللہ تعالیٰ ٹھیک سے بیان ہو جائے اور اگلوں کو بھی سب سمجھ آ جائے، ٹھیک سے اس کو ایکسپلین ہو جائے. اللہ کی ذات کی مدد چاہیے. اچھا جی، اب جو ہے ہم آج کمپلیٹ کریں گے، سیکنڈ جز جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری آ رہی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت 243 سے سٹارٹ ہوتا ہے، علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا. اچھا، ترا جو ہے نا آپ نے دیکھا، یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. آپ دیکھیں تا کا مطلب تو جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ اتنی میں سے تا آ گیا، تم، تا کا مطلب تم. را جو ہے دیکھنا ہوتا ہے، اس کے روٹ لیٹرز جیسے را، حمزہ، یا ہوتے ہیں. اب وہ دونوں ہی اڑ گئے، دونوں ہی غائب ہو گئے، صرف اسٹرانگ لیٹر را رہ گیا. اسی سے ہم پہچانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے دیکھنا. ٹھیک ہے، تو ویک لیٹرز جو الف واو یا ہے، کبھی کبھی وہ پورے ہی غائب ہو جاتے ہیں. جیسے وقینا عذاب النار میں بھی، وقینا میں بھی صرف وا اور قینا، بچا ہم کو، تو صرف قاف رہ جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی صرف را رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو ویک لیٹرز ہیں وہ غائب ہی ہو گئے. اچھا، اللہ کہتے ہیں کیا نہیں تم نے دیکھا، الذین طرف ان لوگوں کے، خرجو جو نکلے، واو پلورل شو کر رہا ہے کہ وہ سب نکلے، من دیارہم فرام دیئر ہاؤسز، وہم اور وہ، ہم کی ضمیر علیحدہ سے بھی آ گئی ہے کہ وہ سب لوگ جو تھے، پروناؤن، الوفن ہزاروں میں، حذر الموت موت کے ڈر سے، اس سے بچنے کے لیے، حذرا بچنا، فقالا تو کہا، لہم اللہ ان کے لیے، فار دیم اللہ نے، موتو تم سب مر جاؤ. وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے لیکن اللہ نے ان کو موت دے دی. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو کہا کہ تم سب مر جاؤ، وہ سب مر گئے. ثم پھر احیاہم زندہ کیا ان کو. ٹھیک، پھر اللہ نے ان کو زندگی دے دی. ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل وہ یقیناً فضل والا ہے. ذو ہوتا ہے پوزیس کرنا، والا فضل والا، ذو فضل یعنی کہ فضل والا. لذو فضل علی الناس اپون دا پیپل لوگوں کے اوپر، بے شک اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو زندگی دے دی. ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ جو ہیں، دا پیپل، لا نہیں، یشکرون وہ شکر ادا کرتے، شکر کرتے. ٹھیک ہے، شکر ادا کرنا یعنی کہ ورب ہے، وہ ادا کر رہے ہیں، پاسٹ میں نہیں کرتے، پریزنٹ میں نہیں کرتے، فیوچر میں نہیں کرتے، تو ایک ایکشن ہے اس کے اندر. اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اب حضرت ابن عباس جو ہیں ان کے خیال میں یہ ایک بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، تقریباً 4000 لوگ تھے، اور یہ ان کے علاقے میں کوئی ایپیڈیمک پھیل گئی تھی جیسے طاعون کی، اور وہ سب اس کے ڈر سے بھاگے تھے، اور لیکن اللہ نے ان کو راستے میں موت دے دی. اور پھر جو ہے ان کے ایک نبی جو وہاں سے گزرے، کہا جاتا ہے کہ حضرت حزقیل تھے، تو انہوں نے جو ہے دعا کی ان کو جب مردہ دیکھا، تو پھر یہ کہ اللہ نے ان کو دوبارہ سے زندگی دے دی. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جیسے ہم لوگوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی، ہماری شریعت میں ہے کہ جہاں ایپیڈیمک ہو تو آپ نے چھوڑ کے نہیں جانا، اس علاقے کو چھوڑ کے نہیں جانا. اور اگر کوئی مسلمان اس حالت میں مرتا ہے، کسی ایپیڈیمک سے مرتا ہے، تو اس کو شہادت کی موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کووڈ آ گیا تھا تو وی ور ناٹ الاؤڈ کہ ہم اپنی جگہ سے کہیں اور جائیں، چاہے وہ تو پینڈیمک تھی، پوری دنیا میں ہی پھیل گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی ایسے وبا پھیل جائے تو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اور اسی حالت میں ڈیتھ ہو جائے، کئی صحابہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ یہ ہے کہ وہ ان کو شہادت کی موت کا وہ جو ہے نا بشارت ہے. دوسرا اس کو یہ بھی کہا، تو یہ بھی امت مسلمہ تھی نا، ہم سے پہلے مسلمان یہی تھے، تو میں بھی ان کی بھی شریعت میں یہ بات تھی، اور یہ اس طرح سے ڈر کے بھاگے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے پنش کیا اور ان کو جو ہے پھر ڈیتھ دے دی. لیکن پھر ان کے نبی نے دعا کی تو پھر وہ
اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے، کچھ اسکالرز اس کو ایسے بھی کرتے ہیں کہ جیسے یہ بنی اسرائیل جو تھے بالکل کمزور ہو چکے تھے اور بہت زیادہ جو تھے وہ یعنی کہ ان کے حصی موت ہو چکی تھی، ان کے اندر جو ہے نا کوئی جوش اور جذبہ اور کوئی بھی نا وہ موٹیویشن نہیں رہ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے کئی ہمارے مسلمانوں کی قومیں ایسی ہیں، مردہ سی قومیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہم زندہ قوم ہے، تو یہ اس طرح کے مردہ ہو چکے تھے کہ ان کے اندر کوئی احساس ہی نہیں رہ گیا تھا غلامی میں رہتے رہتے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو تھی، یہ جو تھی بالکل مردہ ہو چکی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان کو دوبارہ سے وہ جو پہلی جنریشن تھی جو فرعون کے غلام تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر جو صحرا میں بچے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو پھر وہ جو تھے وہ اسٹرانگ تھے، اور وہ جو تھے پھر انہوں نے دوبارہ سے جو ہے جنگ لڑی اور اپنا فلسطین اور شام کا علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا۔ تو یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر دوبارہ سے زندگی آ گئی، یعنی کہ جوش و جذبہ آ گیا۔ تو دونوں طرح سے اس آیت کو لیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، ان پاتھ آف اللہ، اللہ کے راستے میں، وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جنگ کے لیے ابھارا گیا ہے یہاں پہ، ابھی آگے جا کے پھر بدر اور احد سب آنی ہے، تو لیکن جہاں پہ اس کے لیے ابھار دیا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں من ذلذی، من کون ہے، ٹھیک ہے، من حرف جر ہوتا ہے، من جو ہے وہ کون ہے، یہ ناؤن میں آتا ہے، کون ہے، من ذلذی، وہ جو، یقرض اللہ، قرض دے، ٹھیک ہے، یا آ گیا، وہ قرض دے، ورب ہے، وہ قرض دے، اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کو قرض دے، قرضاً حسناً، ٹھیک ہے، تنوین آ گئی تو یہ دونوں کامن ناؤنس ہے، قرض حسنہ، اور یہ جو ہے یہ مرکب توصیفی آ جائے گا، دونوں سیم سیم ہے۔ سیم سیم جب ہوتا ہے، ایک ناؤن ہوتا ہے موصوف اور آگے اس کی صفت ہوتی ہے۔ قرض ہے، کیسا قرض ہے، خوبصورت، حسن، اچھا سا، پیارا سا۔ تو کون ہے، اللہ پوچھتے ہیں کہ قرض دے، قرض حسنہ اللہ کے راستے میں، فَيُضَاعِفَهُ، پھر وہ اضافہ کرے گا، اس کو بڑھائے گا، اس کو، اس قرض کو، ٹھیک ہے، ہم جتنا بھی دیتے ہیں تو اللہ اس کو بڑھا کے اس کو بہت زیادہ واپس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے ہمیں قیامت کے دن واپس کریں گے، کبھی اس دنیا میں ہی زیادہ ہو کے واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیضاعفہ یعنی کہ ورب ہے کہ وہ انکریز کرے گا، وہ اس کو انکریز کرے گا، اس کو یعنی کہ قرض کو، مال کو، جو بھی دیا اللہ اس کو زیادہ کرے گا۔ فیضاعفہ لہو، فار ہم، اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا زیادہ کر دینا، ٹھیک ہے، یہ دونوں ناؤنس ہو گئے۔ اضعافاً کثیرہ، بہت بڑھا کے اللہ واپس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈپینڈنگ آن نیا، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کریں گے یا 700 گنا کریں گے یا بے حساب کریں گے۔ تو اچھی نیت سے دینا چاہیے اور دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، خوش دلی سے اللہ کے راستے میں دیں تو بہت زیادہ بڑھا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واپس کریں گے۔ واللہ، اور اللہ ہے، یقبض، وہ تنگی کرتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور وہ کشادگی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کھل کے اللہ کے راستے میں دیں۔ اللہ جو بھی کسی کی اس میں فائنینسز میں کمی کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ ہر گھر میں جو ہے وہ خوب خوشحالی لائے، اللہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنائے تاکہ ہم دیتے رہیں اور کبھی لینے والا نہ بنائے، ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنائے اللہ کی ذات۔ اچھا جی، اب آگے آخری جو اس میں آ جاتا ہے، آخری جو بنی اسرائیل کی سٹوری ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ علم، کیا نہیں، ترا، تم نے دیکھا، الملئی، ٹورڈز، طرف، ان کے سرداروں کے، مم، فرام، بنی اسرائیل، بنی چلڈرن آف اسرائیل کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کی طرف تم نے نہیں دیکھا، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد علیہ السلام، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لی نبی، اپنے فور نبی کے، پروفٹ سے بولا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ نبی جو تھے یہ سموئیل تھے۔ پہلے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تھا
انہوں نے فتح کیا تھا شام کو. شام میں سارے بہت زیادہ آ جاتے تھے، فلسطین اور باقی بھی علاقے آتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انہوں نے فتح حاصل کی تھی، وہ صحرائی بچے جو بڑے ہوئے تھے، تو وہ جو تھے وہ یوشع بن نون تھے ان کی قیادت میں. تو پھر یہ لوگ جو تھے تقریباً وہاں جا کے انہوں نے 12 ریاستیں بنا لی تھیں جب فتح کیا. تو 12 کا مطلب ان کے جو 12 ٹرائبس تھے. لیکن پھر کیونکہ ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، تو ایونچولی پھر سے جو دشمن تھے ان پہ غالب آ گئے تھے. کافر جو تھے انہوں نے پھر سے فتح ان کو کر لیا تھا، اور پھر یہ جو تھے پھر سے غلام بن گئے تھے. تو پھر جو ہے اب یہ لوگ تنگ آ گئے. 300 سال اسی طرح غلامی میں گزر چکے تھے، یا کافر ان پہ مسلط ہو چکے تھے. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا اپنے نبی سے، اپنے پروفٹ سے، یعنی کہ غلام اس طرح سے کہ مطلب یہ کہ ان کے یعنی انڈر آ چکے تھے، تو اپنے جو ہے نا ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی. تو انہوں نے پھر اپنے نبی سے کہا، اور نبی جو تھے یہ کہا جاتا ہے کہ سموئیل تھے علیہ السلام. انہوں نے ان سے کہا لَهُمُ ابْعَثْ، اپنے لیے لائک فار دیم آپ مقرر کر دیجئے، لنا فار اس، ملکن ایک بادشاہ. ٹھیک ہے، ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. تو انہوں نے نبی سے کیوں کہا کہ آپ، نبی کو کیوں نہیں کہا کہ آپ ہی مطلب لیڈر بن جائیں، آپ ہی ہمیں وہ کریں، لیڈ کریں؟ کیونکہ میں بھی ان کے نبی جو تھے وہ اولڈ ہو چکے تھے، اور نبیوں کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جو تھے ان کو بیک پہ رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے تاکہ ان کو کچھ نہ ہو. وہ ان کے مین لیڈر تھے تو ان کو حفاظت سے رکھا جاتا تھا. جیسے بدر میں بھی انہوں نے ان کو ایسے رکھا تھا. لیکن احد میں کیونکہ بھگدڑ مچ گئی تھی تو پھر یہ کافر ان تک تقریباً پہنچ گئے تھے، اور ان کو نقصان کچھ پہنچا دیا تھا انہوں نے. اور اسی طرح جنگ حنین جو تھی اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بھگدڑ مچ گئی تھی، اتنے 12,000 چلے تھے لیکن بس 80 لوگ رہ گئے تھے، تو ساری بھگدڑ مچ گئی تھی حالانکہ اتنے مسلمان تھے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے مین رول ادا کیا تھا، مین لیڈ آگے آ کے لی تھی. تو ویسے وہ سب سے زیادہ بہادر تھے. وہی صحابہ کہتے ہیں نا، جب ہم سارے کمزور پڑ جاتے تھے، تھک جاتے تھے، تو پھر وہ لیڈ لے کے سب سے آگے ہوتے تھے، پوری بہادری اور دلیری کے ساتھ جو تھے وہ آگے بڑھتے تھے. تو یہ کہ لیکن نبیوں کی حفاظت کی جاتی ہے. تو میں بھی ان کے پروفٹ سموئیل جو تھے، ہی واز اولڈ، تو انہوں نے جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی لیڈر کر دیں، کوئی آرمی کا کوئی لیڈر ہو جائے، تو بادشاہ ہو جائے، تو یہ کہ وہ ہمیں لیڈ کرے. قالا، نبی نے کہا، حل عصیتم، ایسا بھی پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، امید ہے تم سے، عسا، شاید تم لوگ ایسا کرو، ان کتبہ، یہ کہ لکھ دیا جائے، علیکم القتال، تمہارے اوپر جنگ کرنا، اللہ تو نہ تقاتلو، تم لڑو. پہلے بھی ہو چکا ہے، جب پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو تم لوگوں نے انکار کر دیا تھا کہ جاؤ تمہارے خدا لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تو تم ڈر گئے تھے. تو مے بی یو مائٹ ریپیٹ دا سیم تھنگ. تو ان کے نبی نے ان سے کہا، قالو، قوم نے کہا، وما، اور کیا بات ہے، لنا، فار اس، اللہ، کہ نہیں، نقاتلا، ہم لڑیں، ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقت، اور حالانکہ تحقیق، اخرجنا، نکالے گئے ہم. ٹھیک ہے، خرجہ ہوتا ہے خود نکلنا، اخرج کسی نے آ کے نکال دیا. ٹھیک ہے، کافروں نے، دشمنوں نے ان کو نکال دیا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کا جو ہے نا ڈاؤن فال ہو گیا تھا کہ ہم نکالے گئے من دیارنا، اپنے گھروں سے. تو ہمیں جو ہے ہماری جگہوں سے، گھروں سے نکال دیا، و ابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے. تو یہ کہ انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہماری جگہوں پہ قبضہ کر لیا، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہم لڑیں گے. فلما، پھر جب، کتبہ، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، اپون دیم، جنگ کرنا، تو تولو، تو وہ پھر گئے، پھر سے وہ منہ پھیر کے چلے گئے، الا، ایکسپٹ، قلیلم، تھوڑے سے، منہم، فرام دیم. مطلب پھر انہوں نے سیم چیز ہی کی، پھر سے وہ منہ پھیر کے چلے گئے. واللہ، اور اللہ، علیم بالظالمین، جانتا ہے ود دا
ظالم لوگوں کو، رانگ ڈوئرس کو، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وقالا اور کہا، لہم فار them، نبیشہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ، قد تحقیق، بعثا مقرر کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، فار یو آل، طالوت ملکہ، طالوت کو بادشاہ، تمہارا لیڈر جو ہے وہ طالوت ہوگا۔ قالو قوم نے کہا، انا یہ کیسے، یکونو ہو سکتا ہے، لہو فار ہم اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہمارے اوپر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار ہے، بالملکی بادشاہت کے لیے، ود دا کنگڈم، منہ فرام ہم، دین ہم اس کے مقابلے میں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اللہ نے طالوت کو کیسے جو ہے بادشاہ مقرر کر دیا۔ ولم اور نہیں، یؤتا وہ دیا گیا، عطا حمزہ تا یا ہوتا ہے دیا گیا، وہ دیا گیا، سعتم من المال، وسعت کے اعتبار سے مال میں سے، یعنی اس کے وہ تو ویلدی نہیں ہے، وہ تو امیر ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سعتن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سا وسعت کے جو روٹ لیٹرز ہیں، واؤ غائب ہو گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، جو ویک لیٹر تھا وہ آیا ہی نہیں، واؤ سین آئین تھا تو لیکن صرف سین اور آئین آیا ہے، تو ویک لیٹرز کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، من المالی فرام دا ویلتھ، قالا نبی نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، استفاہ چن لیا اس کو۔ ٹھیک ہے، استفاہ ہم نے پہلے بھی کیا، ایسے چناؤ ہوتا ہے جس میں کوئی کوئی پوائنٹس نہیں ہوتے، جس کو چاہے اللہ چوز کر لے۔ ٹھیک ہے، اجتباء ڈفرینٹ ہوتا ہے، اختیار ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اجتباء میں بھی وہ اس کو ڈیزرو کرتا تھا، اس کے پاس ایسی کوالٹیز تھی، اور اختیار اس کے اندر کوئی گڈنس تھی تو اللہ نے اس کو چوز کیا۔ لیکن اصطفیٰ جو ہوتا ہے، جیسے مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، تو اس میں بس اللہ نے چوز کیا، ٹھیک ہے، وداؤٹ کوئی کہ یہ وجہ تھی، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو چن لیا ہے، ٹھیک ہے، علیکم تمہارے اوپر، وزادہ اور اس نے زیادہ دیا ہے، اس کو زیادہ دیا ہے، بس تتن وسعت، فی العلم نالج میں، والجسمی اور جسم میں۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ امیر بندے کو کرنا چاہیے تھا، یا کوئی بہت ہی اعلیٰ حسب نسب ہوتا تو پھر کرتے، لیکن وہ ایک تو اسٹرانگ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس نالج ہے، تو یہ دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ چوز بھی کیا ہے، اس کو استفا کیا ہے۔ واللہ اور اللہ، یؤتی وہ دیتا ہے، ملکہ بادشاہت اپنی، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا اور علم والا ہے، اللہ کی مرضی، اس نے جس کو بھی چاہا چوز کر لیا۔ وقال لہم اور کہا ان کے لیے، نبیشہم ان کے نبی نے، انا بے شک، آیتا نشانی، ملک ہی اس کی بادشاہت کی، ان یاتیکم التابوت کہ یاتیہ وہ آ جائے گا، کم تمہارے لیے، ان یاتیکم التابوت تابوت صندوق، فی ہی سکینۃ اس میں ہوگی سکینت، اس میں ہوگی تسکین، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتم اور باقی ماندہ باقی چیزیں جو بھی ریمائنڈرز ہوں گے، وہ ریمینز ہوں گے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ گئے، آل موسیٰ و آل ہارون موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل، ان کے فالوورز ان کی اولاد، تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوئے ہوگی اس کو فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ ان کو چوز کیا ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہوگا کہ تمہارا جو تابوت سکینہ ہے وہ واپس آ جائے گا۔ تابوت سکینہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اس کے اندر، ایک صندوق کے اندر جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھتے تھے، ان کا جبہ ہوتا تھا، ان کے جوتے ہوتے تھے، کچھ وہ من کی چیزیں ہوتی تھی، جو من و سلوہ اترتا تھا نا، تو جو میٹھی چیز تھی اس کے کچھ تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا، ان کا بھی ایک عصا تھا، تو وہ بھی تھا، تو ڈفرینٹ چیزیں اس میں نا بیان کی جاتی ہیں۔
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دشمن جو تھے وہ اٹھا کر لے گئے تھے. تو وہ دشمن ان کا لے گئے تھے، اور ان کا یہ بیلیف تھا کہ جس جنگ میں وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا اس کو وہ آگے رکھتے تھے تو وہ جنگ یہ جیت جاتے تھے. تو اب دشمن لے گئے تھے تو اللہ نے کہا نشانی یہ ہے کہ طالوت آپ کے بادشاہ ہیں کہ وہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا. اب ہوا یہ تھا کہ وہاں جو لوگ لے گئے تھے نا کافر، تو وہ جو تھے ان کے پاس اس تابوت کے بعد ایسی بیماریاں شروع ہوئیں، ایسی ان پہ وبائیں شروع ہوئیں. تو ان کے جو کاہن وغیرہ تھے، ان کے جو اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے منحوس ہے، اس کو تم یہاں سے نکال دو، پھر تمہاری پرابلمس جو ہے نا سالو ہو جائیں گی. ان پہ بہت پرابلمز آنی شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی کے اوپر جو ہے اس کو رکھا اور اس کو خانک دیا کہ اب یہ جہاں مرضی جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا رخ جو تھا ادھر کروا دیا فرشتوں کے تھرو، اور یہ کہ وہ جو تھے ادھر لے کر آ گئے. تو پھر اب ان کو تسلی ہوگی، چلو ٹھیک ہے بھئی، اب تو اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، اتنا بڑا معجزہ ہو گیا کہ تابوت سکینہ واپس آ گیا. تو پھر وہ مان گئے، طالوت کو اپنا انہوں نے لیڈر بادشاہ بنا لیا. اچھا جی، تو اللہ کہتے ہیں انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن ایمان رکھنے والے. پھر کیا ہوا؟ فلما پھر جب فصلا وہ جدا ہوا، طالوت بالجنودی لشکروں کے ساتھ، آرمی لے کے وہ نکل پڑے. قالا انہوں نے کہا اپنی آرمی سے، ان اللہ بے شک اللہ، مبتلیکم وہ مبتلا کرے گا تمہیں، آزمائے گا، تم سب کو، بنہرن ایک ریور کے ساتھ. فمن تو جو کوئی شریبا پیے گا، من ہو اس میں سے، فلیسا دین ناٹ پھر نہیں، منی وہ مجھ میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، یا متکلم آ رہا ہے کہ میرے سے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر بہت پانی پیو گے تو تم میری آرمی میں سے نہیں ہوگے، میرے سے نہیں ہوگے. ومن لم اور جس نے نہیں، یت ام ہو پیا اس کو، چکھا اس کو، یتم چکھنا ہو اس کو، فَإِنَّهُ then indeed he منی from me وہ میرے میں سے ہوگا. الا except من اغترفا جو کوئی چلو بھر پی لے، ٹھیک ہے، ایک بس مٹھی بھر کے پی لے، غرفتم ایک چلو بیدہی اپنے ہاتھ سے، بس تھوڑا سا پی لو. بہت زیادہ پی لو گے تو اتنا پانی غٹ کر کے پی جاؤ گے تو پھر تمہارے میں تو ہمت ہی نہیں ہوگی جنگ کرنے کی. جب اتنا پیٹ بھر جاتا ہے، ابھی رمضان میں ہم لوگ اگر بہت زیادہ پانی پی لیں، بہت زیادہ کھا لیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر تراویح پڑھنے کی ہمت ہی نہیں رہتی. تو ذرا ہاتھ ہولا ہی رکھنا چاہیے. تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نبی نے ان کو سمجھا دیا کہ یہ مت کرنا تم لوگ. لیکن کیا ہوا؟ فشربو پس پی لیا انہوں نے، منہو اس سے، الا ایکسپٹ قلیلم منہم مگر تھوڑے سے ان میں سے. تو زیادہ تر جو اتنی بڑی آرمی نکلی تھی اس میں سے کہا جاتا ہے کہ صرف 313 تھے کہ جنہوں نے نہیں پیا. اور یہ جو ہے جیسے بدر کے صحابہ تھے نا 313، تو یہ بھی اتنے ہی رہ گئے تھے. تو یہ جو تھے بس اتنے لوگوں نے جنگ لڑی تھی، باقی سارے جو تھے ان میں ہمت ہی کوئی نہیں تھی جنگ لڑنے کی. تو اچھا، فلما پھر جب جاوزہ اس نے پار کیا اس کو، نہر سے وہ آگے نکل گئے، ہوا اس نے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، معہو اس کے ساتھ تھے. یعنی کہ طالوت نے اور ان کے ایمان والوں نے جب اس کو پار کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ قالو وہ کہنے لگے جنہوں نے بہت پانی پی لیا تھا، انہوں نے کہا، لا طاقت نہیں طاقت، لنا فار اس، الجوما آج کے دن میں، بجالوتا ود جالوت، جالوت سے لڑنے کی ہمت طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، و جنودہی اور اس کی آرمی کے لیے. قال الذین کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، ملاقو
ملاق اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو جو بہادر لوگ تھے، جو صحیح صحابہ تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ ان انہوں نے ایک حوصلہ دینے کے لیے ایک بات کی، ایک حوصلہ مندانہ بات کی، موٹیویٹ کیا ان کو۔ کم، بہت سارے، من فیتن، جماعتوں میں سے، قلیلتن، تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹا گروپ ہوتا ہے، اسمال گروپ ہوتا ہے، غلبت، وہ غلبہ پا جاتا ہے، اوور پاور کر جاتا ہے، فیتن کثیرتم، ایک بڑے گروپ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ تو کوئی اب جو ہے نا تم لوگ حوصلہ نہیں ہارو، کیونکہ جالوت کی آرمی بھی بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ وہ اکوپڈ بھی تھے، تو انہوں نے پانی بھی پی لیا تھا، کہنا نہیں مانا تھا اپنے پروفٹ کا، تو یہ کہ یہ گھبرا رہے تھے، لیکن انہوں نے حوصلہ دیا کہ بھئی حوصلہ رکھو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گروپ جو ہے وہ بڑے گروپ پہ غلبہ پا جاتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ، اور اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم حوصلہ کرو، صبر کرو، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ولما، اور جب، برزو، وہ سامنے ہوا، لی جالوتا، جالوت کے، وجنود ہی، اور اس کے لشکروں کے، قالو، تو انہوں نے کہا، انہوں نے ایک دعا مانگی۔ یہ دعا جو تھی پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی یہ دعا کی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو فرعونیوں کے خلاف، تو یہ دعا انہوں نے کی، اور صحابہ نے بدر کے اس پہ موقع پہ بھی یہ دعا کی تھی۔ یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، یہ بھی مشکل کے وقت یہ دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، انڈیل دے، علینا، ہمارے اوپر، صبرن، صبر، انڈیل دے یعنی بہت زیادہ، جب کوئی چیز انڈیلی جاتی ہے تو کتنی زیادہ ہوتی ہے، کہ اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے، بھر دیجئے ہمیں صبر کے ساتھ، وثبت، اور جماعت دیجئے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، ہمارے فٹ سٹیپس کو، ہمارے فیٹ کو جو ہے آپ اچھے سے جما دیجئے، وانصرنا، اور ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین، اپون دا نیشن آف کافر، جو جو دشمن ہیں، جو کافر ہیں، ان پہ ہمیں مدد دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، فہزموہم، تو انہوں نے شکست دے دی انہیں، جالوت کی جو تھی اس کی آرمی کو شکست ہو گئی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی پرمیشن سے، اللہ کے حکم سے، وقتل، اور کیا ہوا کہ قتل کر ڈالا، داود، داود علیہ السلام نے، جالوت کو، ٹھیک ہے، جو ان کا وہ سردار تھا، جو بڑا تھا، لیڈر تھا جالوت، اس کو حضرت داود علیہ السلام نے مار ڈالا۔ اب وہ کہتے ہیں پورا دیو تھا، اتنا اونچا لمبا، حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں زیادہ ٹال بھی نہیں تھے، چھوٹے سے تھے، اینڈ ہی واز سو ینگ، ٹین ایجر تھے، تو یہ جو تھے ایسا شیفرڈ تھے، اپنے باپ کے جیسے بکریوں وغیرہ کو سنبھالا کرتے تھے، بچاتے تھے جانوروں سے، تو غلیل ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی، اس میں پتھر رکھ کے بڑے ایکسپرٹ تھے، وہ مارا کرتے تھے، اس سے جو ہے نا ان کا نشانہ بہت ہی پکا زبردست قسم کا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جالوت جو تھا وہ جب آیا تھا، پورا کور تھا اس میں، لوہے کے اندر، زرہ کے اندر، پورا اس نے پہنا ہوا تھا، ایکسیپٹ اس کی جو آنکھ تھی وہ بچی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے وہ جو غلیل کے اتنے بڑے ماہر تھے، ایسی گھما کے جو ہے نا وہ پھینکی، سیدھی اس کی آنکھ میں لگی اور دماغ میں گئی، اور اس طرح سے نا، تو وہ ایک ہی وار میں جو ہے نا وہ پورا ڈھہ گیا، جو اتنا بڑا دیو تھا، اور پورا جو ہے نا وہ مذاق اڑا رہا تھا ان کا، تو پورا ایک دم سے وہ ختم ہو گیا۔ تو جب لیڈر ختم ہوتا ہے تو پھر جنگ آپ جیت جاتے ہو، تو یہ لوگ جنگ جیت گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دی، عطا کی اسے اللہ نے بادشاہت، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور اس نے سکھایا اس کو، مما، اس میں سے جو، یشاء، اس نے چاہا، جو اللہ نے چاہا ان کو سکھا دیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے طالوت جو تھے علیہ السلام جو تھے، وہ کہا جاتا ہے پروفٹ تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ظاہر وہ لیڈر تھے، بادشاہ تھے، تو پہلے 16 سال انہوں نے حکومت کی، یہ فتح ہو گیا تھا سارا، شام، فلسطین سب فتح ہو گیا تھا، پہلے 16 سال انہوں نے حکومت کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی داود علیہ السلام سے کر دی تھی،
اور پھر 40 سال داود علیہ السلام نے حکومت کی، اور پھر اس کے بعد 40 سال جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی. 100 سال ان کے اس طرح پورے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام کی خلافت راشدہ تھی نا، اور بلکہ یہ تو پروفٹس ہی تھے، حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام جو تھے یہ تو پروفٹس ہی تھے. تو یہ بہترین ان کا ٹائم تھا، دور دور تک یہ لوگ پہنچ گئے تھے. انہوں نے پورا جو ہے نا فتح کر لی تھی جگہ، اور حکومت کر رہے تھے ہر جگہ پہ نا. تو بہت بڑی سلطنت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک گیپ کے بعد یہ ٹائم آیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ فوراً ہی ان کے بعد شروع ہو گیا تھا، اور 4 بہترین خلیفہ آئے تھے. بعد میں جو ہے وہ بادشاہت آ گئی تھی. جیسے جو امیہ خاندان جو تھا وہ ایک طرح سے انہوں نے وہ کام کیے جیسے کہ بادشاہ کرتے ہیں. تو لیکن یہ کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اس طرح سے فالو ہوتی تھی کہ بالکل بادشاہ جو تھا وہ یعنی کہ خلیفہ جو تھا وہ جیسے کہ خادم ہوتا ہے پوری عوام کا، کیئر کرنا، سب کرنا. تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ بہت بہترین ٹائم تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پھر 2 بیٹے تھے، تو 2 بیٹوں نے ڈیوائیڈ کر لیا تھا. پہلے تو سب اکٹھے تھے نا، تو پھر 2 نے جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر لیا تھا، اور ایک طرف اسرائیل بن گیا تھا اور دوسری طرف جوڈا بن گیا تھا، اور جوڈا جو ہے یروشلم اس میں تھا. تو 2 حکومتیں ہو گئی تھیں. اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر سے ان کے اوپر نارتھ اور ساؤتھ میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. تو جو نارتھ تھا وہ اسرائیل تھا، اس پہ پھر آشوریوں نے آ کے پھر حملے کر کے اس کو قبضے میں کر لیا تھا. اور ادھر تھوڑے عرصے کے بعد اس کے بعد ساؤتھ میں بھی یہ یروشلم وغیرہ پہ بھی پھر جو تھے وہ بخت نصر آ گیا تھا، بیبیلونین عراقی بادشاہ جو تھا. اس نے جو ہے پھر یروشلم وغیرہ پہ اس سائڈ پہ ساؤتھ پہ قبضہ کر لیا تھا. اور اس نے جو ہے پھر یہ جو فرسٹ ٹیمپل تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس کو تباہ کر دیا تھا. اور پھر حضرت عزیر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بھیجا تھا. ذوالقرنین جو تھا اس نے عراقیوں کو پہ حملہ کر کے ان کو ختم کیا، اور جیوز کو الاؤ کیا کہ یو کین گو بیک ٹو یروشلم. تو ذوالقرنین کو اس لیے یہ لوگ بھی بڑا مانتے ہیں. سوال بھی کیے تھے نا سورۃ کہف میں، کیونکہ ان کو بہت اچھا مانتے ہیں کہ انہوں نے واپس جانے دیا تھا. پھر جیوز نے دوبارہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پھر سے سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا، اور پھر جو ہے تورات کو بھی اکٹھا کیا تھا. سارے تہس نہس ہو گئے تھے. یہ بخت نصر نے ان کو بہت بری طرح ان کو تباہ کیا تھا. تو لیکن خیر وہ خود تباہ ہو گیا، اور ذوالقرنین نے ان پہ کیا کہ واپس چلے جاؤ. پھر یہ دوبارہ انہوں نے بنایا، اور پھر حضرت عیسیٰ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی باتیں ہیں، 500-600 سال پہلے کی باتیں تھیں. اور تب ان پہ بخت نصر آیا تھا. تو پھر یہ واپس آئے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 70 سال بعد ٹائٹس آ گیا، اس نے پھر ان پہ اٹیک کیا اور ان کو پھر سے نکال دیا. اور یہ پھر جو تھے سیکنڈ ٹیمپل ان کا تباہ ہو گیا. اب یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے قیامت سے پہلے. تو سیکنڈ ٹیمپل ان کو ہوتا ہے کہ بیت المقدس کے ادھر اس کے نیچے کسی تہ خانے میں ہے. تو ادھر سے یہ لوگ، اور تابوت سکینہ بھی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید وہیں پہ ہے. تو یہ لوگ ان کو ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے جو ہے نا بنائیں گے، اس چکر میں ہیں یہ لوگ. اور وہ جو ہیں اس کے بعد ان کا ڈائسپورا ہو گیا تھا، پوری دنیا میں یہ پھیل گئے تھے. ان کے پاس زمین ختم ہو گئی تھی، کوئی مدینہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، جرمنی میں کتنے چلے گئے. تو اب 1948 میں یہ واپس اکٹھے ہوئے تھے. جب سے پاکستان بنا تو اسرائیل بھی بنا آلموسٹ سیم ٹائم پہ. اور پھر اب دیکھیں یہ کس قدر پاورفل ہو چکے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور مسلمانوں کی حفاظت کرے. تو یہ ان کی پوری ہسٹری جو ہے اس طرح سے چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ کہتے ہیں وَقَتَلَ داود جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اللہ آگے کہتے ہیں وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، دفع اللہ النَّاسَ، اللہ ہٹا دیتے، مٹا دیتے لوگوں کو، بعدہم ببعد، بعض ان میں سے بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، شورلی فساد ہو جاتا زمین میں. ٹھیک ہے، تاکہ بھی ضمیر فیمیل جینڈر کو شو کرتا ہے. تو ارتھ جو ہے وہ فیمیل ہے، تو وہ تا اس لیے وہاں پہ آیا ہوا ہے، تا کا لفظ لیٹر اس لیے آیا ہوا ہے.
تو یہ اللہ کی سنت ہے، جب فساد بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ جو عمالقہ کی قوم جس کو انہوں نے کیا تھا جالوت وغیرہ کو، بہت زیادہ ظالم لوگ تھے، جنگجو تھے اور ظالم لوگ تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے تھرو ختم کر دیا۔ تو اگر اس طرح اللہ بعض کو بعض کے ساتھ جو ہے وہ دفع نہ کرے، غائب نہ کرے، نہیں مٹائے، تو زمین پہ فساد ہو جائے، بہت زیادہ فساد پھیل جاتا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل علی العالمین، فضل والا ہے سارے جہان والوں کے اوپر۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب فساد بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ ان کو ریموو کروا دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہر فرعون کے لیے موسیٰ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فسادیوں کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ کی سنت ہے، اپنے ٹائم پہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ قوم جو تھی ختم ہوگی عمالقہ کی، اور پھر ان کو اقتدار ملا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی تتر بتر ہو گئے ساری دنیا میں، تو اب دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تل کا آیات اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ آیات ہے اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ آیات جو ہے وہ فیمیل جینڈر ہے، الف تا اینڈ میں آئے، آیت ان سنگولر ہوتا ہے، آیات پلورل ہوتا ہے، ہاں اس لیے اس کی طرف جا رہا ہے، ضمیر فیمیل جینڈر ہے۔ تل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیکا، آپ پر، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ پڑھ کے سناتے ہیں، بالحق کی، ود دا ٹروتھ، یہ حق کے ساتھ صحیح بات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، surely from the prophets، surely آپ جو ہیں وہ prophets میں سے ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے کہ امی تھے، اور وہ پڑھتے بھی نہیں تھے، کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، یہ سب خبریں اللہ نے جو بنی اسرائیل کی ہسٹری جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے تھرو ان کو بیان کی ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ انہوں نے کہیں سے پڑھا تھا، یا انہوں نے کہیں سے کسی سے سیکھ لیا ہے۔ الزام لگاتے تھے نا کہ کوئی آپ کو سکھا جاتا ہے، نہیں۔ اللہ، اس آیت میں ہمیں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ، اللہ نے آپ کو یہ چیزیں بھیجی ہیں، آپ کو، آپ کے اوپر پڑھی گئی ہیں، کوئی نہیں پڑھا کے گیا آپ کو، کوئی اور کوئی اور آپ کا ٹیچر نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ آپ جو ہیں، اللہ نے اس میں بتا دیا کہ آپ جو ہیں وہ پروفٹس میں سے ہیں، آپ کی پروفٹ ہوڈ کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر جو ہے وہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور یہ کہ کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔